اعلان سن لو، اعلان سن لو، تیار کرو، تجارت کے لیے روانہ ہونا ہے، مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے، سب لوگ تیار ہو جاؤ۔ اے قریش کے لوگوں، دوڑو دوڑو، تمہارا مال خطرے میں ہے۔ اگر تم نے ہمارا راستہ مکہ کا بند کیا، ہم تمہارا تجارت کا راستہ بند کر دیں گے۔ اگر تم نے مسلمانوں کو مدینے سے نہ نکالا تو ہم تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ غزوہ بدر کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان مسلسل مظالم، دھمکیوں اور سازشوں کا نتیجہ تھا جو مکہ کے کفار نے اسلام مسلمانوں کے خلاف برسوں سے جاری رکھی ہوئی تھی۔ آئیے ہم غزوہ بدر کے ان 4 بڑے اور بنیادی اسباب کو سمجھتے ہیں جنہوں نے اس عظیم مارکے کی بنیاد رکھی۔ پہلی وجہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل کی وہ دھمکی، اور نہایت ہی سنگین دھمکی تھی جو ابو جہل نے مکہ میں کھڑے ہو کے حضرت سعد بن معاذ کو دی، جب حضرت سعد بن معاذ عمرہ کے لیے مکہ آئے اور امیہ بن خلف کے ساتھ طواف کر رہے تھے تو ابو جہل نے غصے میں آ کر کہا، سعد، اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو میں تمہیں مکہ سے نکال دیتا۔ جی ہاں، یہی وہ دھمکی تھی جس کے جواب میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دلیری کے ساتھ جواب دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں مکہ میں کھڑا ہوں، یہ مکہ کا سردار ہے، اس کے لوگ ہیں، اس کی جگہ ہے، بلکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو منہ توڑ جواب دیا، اور حضرت سعد بن معاذ نے کہا، نکال دے، میں نے جو کیا حق کے لیے کیا، تمہاری دھمکیاں مجھے حق سے نہیں ہٹا اور سکتی۔ آپ نے کہا، ہاں یاد رکھو، اگر تم نے ہمارا راستہ مکہ کا بند کیا، ہم تمہارا تجارت کا راستہ بند کر دیں گے۔ یہی وہ پہلی دھمکی تھی جس کی وجہ سے مشرکین مکہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ہاں مدینے میں مسلمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ نخلا کی سرزمین کے اوپر جب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلے نے پڑاؤ کیا، حضرت عبداللہ بن سہمی نے تیر چھوڑا اور یہ عمرو بن حجرمی پر لگ گیا۔ جی ہاں، یہی دوسری بڑی وجہ تھی غزوہ بدر کی، جو کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے مکے والے۔ ہم نے اپنے بندے عمرو بن حجرمی کا بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے۔ اور تیسری بڑی وجہ جو تھی غزوہ بدر کی، وہ یہ دھمکی تھی جو مکہ والوں نے مدینے والوں کو لگائی تھی کہ اگر تم نے مسلمانوں کو مدینے سے نہ نکالا تو ہم تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ یہی وہ تیسری بڑی وجہ تھی غزوہ بدر کی، چونکہ اب مسلمانوں کو یا تو مدینے سے نکالا جاتا یا ان کے ساتھ جنگ کی جاتی، نہیں تو مکہ والے مدینے میں داخل ہو کے ان کے مردوں کو قتل کرتے اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناتے، وگرنہ پورے عرب میں مکہ والوں کی ناک کٹ جاتی تھی۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی غزوہ بدر کی۔ ایک بڑی وجہ جو مسلمانوں سے جنگ کی بنی وہ یہ بھی تھی، مشرکین مکہ کا جو قافلہ تھا وہ پہنچنے والا تھا، مسلمانوں نے اس کا راستہ کاٹا، تو وہاں سے پھر ابو سفیان نے ایک آدمی کو مکہ بھیجا جس نے مکے میں جا کے یہ اعلان کیا، اے قریش کے لوگوں، دوڑو دوڑو، تمہارا مال خطرے میں ہے، گاؤں بھی کان اس کے آباد۔ جی ہاں، جنگ بدر کی ایک بڑی وجہ قافلہ قریش بھی تھا، اور ایک اس سے بھی بڑی وجہ مسلمانوں کا سیاسی طور پر طاقتور ہونا، معاشی طور پر طاقتور ہونا اور مدینہ کا ریاست بن جانا تھا، جس کی تکلیف مکہ والوں کو مکہ میں بیٹھ کے ہوتی تھی۔ یہ مسلمان دن بدن طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، مدینہ انہی وجوہات کی وجہ سے پورا مکہ جو تھا وہ جنگ بدر میں امڑ آیا، کیونکہ انہوں نے قافلہ روانہ کرنے سے پہلے یہ اعلان کیا تھا پورے مکے میں، اعلان سن لو، اعلان سن لو، تیار کرو، تجارت کے لیے روانہ ہونا ہے، مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے، سب لوگ تیار ہو جاؤ۔ جی ہاں، یہی وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے جنگ بدر کا مارکا رونما ہوا۔ یہ کوئی لالچ کی جنگ نہیں تھی، یہ مسلسل مسلمانوں کے اوپر ڈائے جانے والے مظالم کے خلاف جنگ تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مسلمانوں نے جنگ لڑی، مسلمانوں نے بغیر کسی لالچ کے جنگ لڑی، تو اللہ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح عطا فرمائی۔ یہ چند اسباب تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی اقساط میں ہم جنگ بدر کا پورا واقعہ آپ دوستوں کے گوش گزار کریں گے۔